میں ہر بار آپ سے یہی سوال کرتی ہوں، آپ کی جماعت کب آ رہی ہے؟ آپ نے لاسٹ ٹائم مجھے تاریخ دی تھی کہ جولائی کے شروع میں آ جائے گی، اور لوگ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید آپ اتنی جلدی جماعت لے کر آئیں گے، بلکہ وہ لوگ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. ان کی طرف تو میں آتی ہوں. عباس صاحب، ڈیسائیڈ آپ نے کر لیا ہے 6 جولائی کو آپ لوگ باقاعدہ طور پہ اناؤنس کریں، آپ کنوینر ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے ڈیپٹی ہوں گے، اور کون کون ساتھ ہیں؟ دیکھیے پہلی بات اب بھول جاتی ہیں، یہ میری جماعت نہیں ہے. آپ کو چند باتیں یاد رہتی ہے، چند نہیں یاد رہتی. میں تو آپ کی جماعت ہی نہیں، میری جماعت کی قطن نہیں ہے. یہ بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ کسی شخص کی، کسی خاندان کی، کسی ایسی جماعت نہیں ہے. یہ ایک سوچ ہے، اور اس پہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں. ابھی تک ہم کسی کے پاس گئے نہیں ہیں. جو لوگ ہمیں، جنہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جب شامل ہونا چاہتے ہیں اس انیشیٹو میں، تو وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. باقی ہم کوئی یہ جماعت کلیکشن آف انڈیویجولز نہیں ہے کہ ہم نے لوگ اکٹھے کر کے آپ کو دکھانے ہیں کہ یہ دیکھیں 5 آدمی ادھر بیٹھے ہیں، 10. وہ جماعتیں بنتی ہیں الیکشن کے لگ بھگ. یہ گراس روٹس کی جماعت ہے جو گرو کرے گی، بنتی ہے، بنائی جاتی ہے. ابھی ہاں، مطلب وہی بنائی جاتی ہیں، بنتی ہیں. تو ہم اس کام میں نہیں ہیں. ہم نے ایک سوچ پر لوگ اکٹھے ہیں کہ جناب جو ملک کی فکر کرتے ہیں، جو ملک کے معاملات پہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے حل کی تلاش میں ہیں کہ مستقبل بہتر ہو. اس کے بعد ہم جائیں گے، جماعت کو گرو کریں گے، ہر ایک کے پاس جائیں گے جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سوچ سے مطابقت رکھتے ہیں، اور پھر جماعت کو آگے بڑھائیں گے. ہاں صاحب، آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا بہت سارے لوگ ہیں، وقت آنے پہ بتایا. آئی تھنک وقت آ گیا، اب تو بتا دیں کون. جی، وہ آپ کو اس دن نظر آ جائیں گے جو لوگ ہیں. میں اس میں سیاستدان جو ابھی ایکٹیو ہیں بہت کم ہیں، لیکن آپ کو اور بہت سے لوگ جو زندگی کے ہر شعبے میں ایکسپرٹس ہیں، جو ملک کے مسائل جانتے ہیں، ملک کے مسائل کا حل جانتے ہیں، جن کا ایک تجربہ ہے، وہ لوگ شامل ہیں. اچھا، وہ شخصیت شامل نہیں ہے جو کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہوں گے ہی ہوں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ہم تو کہتے تھے کہ آپ ہیں، مفتاح صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، آپ 3 تو ہوں گے ہی ہوں گے، باقی لوگ ایڈ اپ ہوں گے. وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بڑی جلدی کر رہے ہیں آپ لوگ. نہیں، مصطفیٰ نواز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں. ان کی سوچ یہ تھی کہ اس کو تھوڑا لیٹ اس میں انیشیٹو لینا چاہیے، لیکن زیادہ رائے یہ تھی. ان کی سوچ ہے. میں دیکھیں، یہاں کسی ایک شخص کی جماعت تو ہے نہیں کہ میں اختلاف کر لوں، لیکن ایک مجموعی سوچ یہ تھی کہ نہیں، پہلے الیکشن سے پہلے جماعت بنانے کا سوچ تھی، وہ نہیں. اس وقت ہم نے کہا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، جو کہ صحیح فیصلہ ثابت ہوا. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ جو ملک کے حالات ہیں، آپ کس چیز کا انتظار کریں گے؟ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم لانچ. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ مصطفیٰ صاحب مستقبل میں شامل ہوں گے. میک سینس. لیکن مصطفیٰ صاحب کس چیز کا کیونکہ انتظار بالکل جو سوچ مطابقت ایک جیسی ہماری سوچ ہے، اور بلکہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ سوچ ہم سے بھی شاید زیادہ شدت سے ہے. تو ان کا میرے دوست ہیں، میں انشاءاللہ اس سفر میں ضرور وہ ویسے عباس صاحب، what do you think وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ہر ایک اپنی سیاست، وہ ایک ایکٹیو پولیٹیشین ہے. 2 الیکشن اس دفعہ لڑے ہیں. ان کے جو اپنے دونوں حلقے ہیں اسلام آباد کے، وہ اس وقت سپریم کورٹ شاید اس پر نئے الیکشن بھی آرڈر کر دے. تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہی ہو کہ میں الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو اس میں ان کی کامیابی کے چانسز ہیں، کیونکہ یہ تو ایک نئی جماعت ابھی تو وجود میں بھی نہیں آئی. 6 جولائی کو انشاءاللہ ہمارا لانچ آفیشیلی ہوگا. اچھا، محمد زبیر صاحب نے بڑے دھماکے دار قسم کے کچھ انکشافات کیے ہیں، وہ آپ کی جماعت کا حصہ ہے یا نہیں؟ نہیں، ابھی نہیں ہے. لیکن ہم مستقبل میں نے کہا نا کہ جو بھی ہماری سوچ سے مطابقت رکھتا ہے، جو رابطہ کرے گا، ہم بہت سے لوگ ہم جانتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے. تو جماعت اس طرح ہی ہوتی ہے. ہم نے جماعت دلیل کی بنیاد پہ بنانی ہے، دوستی کی بنیاد پہ نہیں، یا اس بنیاد پہ نہیں کہ کوئی کسی جماعت سے ناراض ہو تو بھائی یہ تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر سے ناراض ہو تو یہاں آ جاؤ. یہ کوئی بڑی یعنی مضبوط دلیل میری نظر میں نہیں ہے. اچھا، کرائیٹیریا کیا ہوگا عباس صاحب آپ کی جماعت میں آنے کا؟ کیونکہ باقی جماعتوں کا تو یہ ہوتا ہے نا، چاہے ادھر سے ناراض ہوئے آپ ادھر آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں، یہ ہر آدمی الیکٹیبل ہونا نہ کوالیفیکیشن ہے نہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے، الیکشن ہونا ہے، الیکٹیبل ہونا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ہماری سوچ سے اتفاق نہیں رکھتے تو پھر ہم اس الیکٹیبل کے حق میں نہیں ہیں. تو سوچ سے اتفاق ضرور ہونا چاہیے. سوچ کیا ہے کہ صلاحیت ہو، انٹیگریٹی ہو، آپ کی کریڈیبلٹی ہو. جو الیکٹیبلز ہیں وہ عوام کی نظر میں رہ چکے ہوتے ہیں، ان کی کیا شہرت ہے، کیا کریڈیبلٹی ہے، وہ ہر ایک کے سامنے ہوتی ہے. تو ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے اس میں کوئی، لیکن کم از کم جو جماعت جس سوچ کی حامل ہے اس کے ساتھ تو آپ چل سکیں. تو یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایک لوگ جو صلاحیت رکھتے ہوں،
جو شہرت ایسی رکھتے ہو جو جماعت کے اصولوں کے مطابق ہو. تو لیکن بس اب پھر وہ سوال آتا ہے نا، پاکستان کے اندر بیسیکلی موروثی سیاست ہی چل رہی ہوتی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے آ کے کچھ تھوڑا سا اس کو چینج کیا، لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو کہ موروثی سیاست کے عکاس ضرور ہیں سمہاؤ دیا تھا. سو آپ ایک جماعت لے کر آ رہے ہیں، اس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایز اے نیشنل پارٹی ایک طور پہ انٹروڈیوس کریں. کوئی اس طرح کے لوگ جو کہ موروثی سیاست کو کسی طریقے سے ڈپکٹ کرتے ہوں، یا کوئی پرانی سیاست کو ڈپکٹ، آپ ہیں obviously، مفتیٰ صاحب بھی ہیں، لیکن باقی لوگ آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے نئے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ صلاحیت رکھتے ہیں، یا ٹیکنیکل لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کہ شاید سیاست سے تعلق بھی نہیں رکھتے. ایسی صورتحال میں سیاسی جماعت کا آگے بڑھنا پاسبل ہوگا، کنسیڈرنگ کہ آئی پی پی پرانے سیاستدان نہیں چل سکے، پی ٹی آئی پی نہیں چل سکی، بہت ساری جماعتیں نہیں چل سکی ہیں. سوچ نہیں تھی نا، وہ افراد کا گروہ تھا. تو جماعت جو ہوتی ہے اس میں الیکشن تو 342 لوگ ہی لڑیں گے نا قومی اسمبلی کا. اس کے علاوہ بھی ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو اس جماعت کی ڈیپتھ ہوتے ہیں، جو اس جماعت کا اصل اثاثہ ہوتے ہیں، جو جماعت کو ڈائریکشن دیتے ہیں، جو جماعت کو مسائل کا حل دیتے ہیں، جو جماعت کی صلاحیت ہوتے ہیں. موروثیت جو ہے نہ، یہ میں نے پہلے کہا جس طرح الیکٹیبل ہونا، نہ موروثیت کوالیفیکیشن ہے نہ ڈسکوالیفیکیشن. تو اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو موروثی سیاستدان ہیں، اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ان کی ایک شہرت بھی ہے، یقیناً ہم ایسے لوگ جماعت میں ان کی بہت. اچھا، دوسری طرف ایک اور کمپیریزن کر لیتے ہیں. جماعت اسلامی کی تھاٹ ہے لیکن وہ سیاست کے اندر بہت آگے نہیں بڑھ سکے. جی، ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجیکل سوچ ہے. یہ بات درست ہے کہ وہ سیاست میں نہیں بڑھ سکے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنا دائرے کو وسیع نہیں کیا اس حد تک جس کی ضرورت تھی. آپ کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، ہم نے تو مثلا ملک کے مسائل کا حل، ہر شعبے کے لوگ جو ایکسپرٹس ہوں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو ہم اس پہ کوئی بار نہیں لگاتے. لیکن ایسے افراد جو اچھی شہرت کے حامل نہ ہوں، وہ پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، بس اب اس ٹائم پر جس طرح کا سسٹم نظر آ رہا ہے، آپ کو کسی نے ریچ آؤٹ کیا؟ اسپیشلی نواز شریف صاحب نے آپ کی باقاعدہ طور پر تعریف کر دی تھی بھری محفل کے اندر. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا بھی تھا کہ آپ کا پرسنل ریلیشن شپ اپنی جگہ پر موجود ہے. کسی نے ریچ آؤٹ کیا کہ نئی جماعت بناتے کیوں ہیں، واپس آ جائیں؟ نہیں، ریچ آؤٹ اس کو کرتے ہیں جس کی کوئی ناراضگی ہو، یا آپ سے کچھ چاہتا ہو، آپ نے نہ دیا ہو، کوئی نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہو، خفگی ہو. میری تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے تو ایک جو میری جماعت کی سوچ تھی، جو جماعت نے وہ سوچ چھوڑ دی، تو پھر میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ میں آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا. بات ختم ہو گئی. تو وہ والا سوچ ہے یہ، میری جماعت اگر سوچ پہ قائم رہتی تو شاید معاملہ آگے چلتا رہتا. تو اب میں ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ اس ملک نے مجھے بڑا موقع دیا ہے، ایک عزت بھی دی ہے، بے پناہ عزت دی ہے. تو کم از کم جب ملک مشکل میں ہو تو اس میں جو کچھ آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں، جو اس کے لیے کر سکیں، آپ کو کرنا چاہیے. تو میں ایک ذمہ داری کا احساس بھی اس کے اندر مجھے ہے. میں ایک سینیکل پاکستانی کے طور سے پوچھ رہی ہوں کہ وائی عوام پاکستان؟ کیوں؟ کیا ایسا ہو جائے گا جو پہلے باقی سیاسی جماعتوں نے نہیں کیا؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے وہ آپ کو دیا جو آج آپ کے سامنے ہے. یہ کلیکٹیو فیلیور ہے نا. سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، اور ملک کہاں پر ہے؟ تو یہ کلیکٹیو فیلیور ہوا ہے نا. تو آپ کو اس سوچ سے باہر نکل کر ایک بہتر سوچ اگر آپ پیدا کر سکیں، عوام کے ساتھ کو ایک چوائس دے سکیں، تو پھر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ رائٹ. اچھا، بس اب تھوڑی سی پالیٹکس کی طرف چلتے ہیں جو ابھی اس ٹائم پر چل رہی ہے. آپ کی جماعت سے پہلے کی پالیٹکس اور اس کے بعد کی پالیٹکس پر بھی ڈسکشن کریں گے. اس ٹائم پر گورنمنٹ کے ود ان اینڈ ود آؤٹ دا گورنمنٹ کافی ساری ٹسلز چل رہی ہیں. پی ٹی آئی سے بات چیت، ملاقات، مفاہمت، وہ سارے کے اوپر تو بات ہو ہی رہی تھی. اب تو وہ چیپٹر کلوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بجٹ کے اوپر سنگل پیج پر نہ ہونا، اور پی ایم ایل این کی طرف سے کہا جانا کہ یہ تو ہمارے ساتھ حصہ تھے بجٹ بنانے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو بجٹ کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا. ایسے میں وہ والی چہم گوئیاں کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، وہ سچ ثابت ہو جائیں گی؟ دیکھیں، حکومت کا چلنا یا نہ چلنا اس کی میجورٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے. یہاں یہ بھی عام تاثر ہے کہ حکومت جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے، وہ لائے گئے ہیں. یہ ایک تجربہ ہے ایک اور ہائیبریڈ گورنمنٹ کا. اس کے اندر دو بڑی جماعتیں ہیں، دونوں تجربہ کار جماعتیں ہیں. پی ڈی ایم میں اکٹھی تھیں، پھر پیپلز پارٹی چھوڑ گئی، پھر جب حکومت آئی تو اس میں شامل ہو گئے.
آج ایک انوکھی سی کیفیت ہے جو شاید میں نے تو کبھی زندگی میں سیاست میں نہیں دیکھی کہ آپ سیاست کا حصہ بھی ہیں اور جو یعنی حکومت کا حصہ بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. یعنی ان کے جب عہدے کی بات تھی تو صدر کا عہدہ بھی اس پارٹی کے پاس ہے, ان کے پاس چیئرمین سینٹ بھی ہیں, گورنر بھی ہیں, وزیر وہ نہیں بنے. تو اب اگر وہ اختلاف کریں گے حکومت سے, حکومت کا تو اختلاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ بجٹ سے اتفاق نہیں کرتے نا, تو بجٹ پاس نہیں ہوگا تو حکومت ٹوٹ جائے گی. حکومت جب بجٹ پاس نہ کر سکے تو حکومت تو ختم ہوگی نا. تو یہ ضرورت یہ تھی کہ اندر بیٹھ کر اپنے معاملات کو حل کر لیتے. آپ کی جو بھی شکوہ شکایت ہے یہ گھر کے اندر رہنی چاہیے. ایک گھر کا حصہ ہے نا, ایک حکومت ہے, گھر ہے, اس کا حصہ ہے. تو بیٹھ کے جو بھی شکوہ شکایت ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا بجٹ میں اس بات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے, اس بات سے اتفاق نہیں ہے. تجربہ کار لوگ بھی اس پارٹی کے اندر بھی ہیں, سارے آئی ایم ایف کو سمجھتے ہیں. یہ تو سارا بجٹ آئی ایم ایف ڈریون ہوتا ہے. آئی ایم ایف کہتے ہیں جی اتنے اضافی آپ نے ٹیکس لگانے ہیں, یہ آپ نے اقدامات لینے, آپ وہ کر دیتے ہیں. بجٹ تو ہم خود تو بناتے نہیں ہیں نا, ہم تو نہ ہم نے کوئی ریفارم کیا, نہ ہم نے کوئی اور اصلاحات کی, پالیسی شفٹ تو نہیں کچھ بھی نہیں, کوئی پالیسی کیا ہی نہیں, کچھ کیا ہی نہیں. تو کیا اس میں کیا بجٹ, اکاؤنٹنگ کا بجٹ ہے. اس سے بہتر بجٹ ہو سکتا تھا ویسے بس صاحب, اگر آپ بھی ہوتے, پرائم منسٹر ہوتے, کیا کر سکتے تھے؟ آپ اصلاحات تو شروع کرتے ہیں نا. یہ تو سال تو بن گیا, اگلے سال کیا ہوگا؟ آپ کو آج سے وہ ریفارم کرنے ہیں جو آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد آپ کو فزیکل ڈیفیسٹس میں کمی لا سکیں, فزیکل ڈیفیسٹ دور کر سکیں, ملک کو ترقی دے سکیں. وہ اصلاحات آپ نے کرنی ہے. وہ آج حکومت کے سائز میں آپ نے کمی کرنی ہے. یہ آج اب دیکھ لیں کہ اس وقت جو پینشن ہے, جو سول پینشن بھی ہے, وہ حکومت کی تنخواہ کے حصے سے زیادہ ہے. ایبسولوٹلی. اور جو پینشن ہے ٹوٹل اس وقت جو حکومت ادا کر رہی ہے وہ حکومت کے اپنے ٹوٹل اخراجات سے زیادہ ہے. یہ آپ کیسے, یہ ساری پینشن جو ہے آپ اضافی قرضہ لے کر ادا کریں گے. ساری حکومت کے چلنے کا پیسہ آپ اضافی قرضہ لے کر ادا کریں گے. سارے دفاع کے اخراجات آپ اضافی قرضہ لے کر ادا کریں گے. تمام ترقیاتی جو آپ کے اخراجات ہیں وہ اضافی قرضے سے ادا ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ترقیاتی کام آپ کو 22% ریٹرنز نہیں دے گا تو وہ نقصان خسارے میں جائے گا. تو آپ نے تو ان سارے چیزوں کی اصلاح کے لیے آپ کو ریفارمز کرنے پڑیں گے, آپ کو نظام کو بدلنا پڑے گا, آپ کو اپنے ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, آپ نے حکومت کے سائز میں کمی کرنی ہے. ویسے وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا نا کہ وہ جو محکمے عوام کی خدمت نہیں کریں گے ان محکموں کو بند کر دیا جائے گا. تو is this the step in the right direction یا نہیں؟ یہ کوئی سٹیپ نہیں, یہ خدمت نہیں کریں گے. وہ کر کیا رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, آپ آج آدھی وفاقی حکومت ختم کر دیں, عوام کو کوئی پتہ نہیں لگے گا یہ حکومت ختم ہو گئی. آدھی وفاقی حکومت. کون سے پھر شعبے رہنے کون سے چاہیے, کون سی وزارتیں رہنی چاہیے بات صاحب اگر بیسک گورنمنٹ رکھی جائے؟ دیکھیں آپ انرجی آپ کا کام ہے وفاقی حکومت کا, آپ کا کام فائنینس ہے وہ آپ کریں. دفاع کی منسٹری ہے, الگ دفاع کی منسٹری ہے, پوسٹ آفس ہوتا ہے, ادھر سے سمری آتی ہے ادھر بھیج دیتے ہیں. خارجہ امور ہیں, یہ آپ کے کام ہے. باقی ساری باقی آپ نے اگر ایڈمنسٹریٹو اسٹیبلشمنٹ کی منسٹری آپ کو چاہیے, کیبنٹ کی چاہیے, تو یہ دفتر ہیں, ایک منسٹری کے اندر سارے گروپ کر دیں جو ایڈمنسٹریٹو آفسز ہیں. ہم نے پوری منسٹری بنائی, بلکہ جو پچھلی آپ کی انٹرم گورنمنٹ تھی جس کا یہ کام نہیں تھا, وہ جاتے 2 وزارتیں اور 2 ڈویژن اور بنا گئے, آئی بی کو ڈویژن بنا دیا.